ہمارا دکھ ہمیں محسوس ہوتا ہے، ہمارا کرب ہمیں محسوس ہوتا ہے، ہماری پریشانی ہمیں محسوس ہوتی ہیں، اور ہم اپنے دکھ، غم، پریشانی، اپنے پہ ہونے والے ہر طرح کے ستم کی داستان سنانے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ لیکن عجیب بات ہے کہ جب وہی ظلم کسی اور بھی ہوتا ہے تو وہ ظلم ہمیں ظلم محسوس نہیں ہوتا۔ وہی اٹیک جب کسی اور پہ ہوتا ہے تو وہ اٹیک ہمیں اٹیک محسوس نہیں ہوتا، بلکہ جب دوسرے پہ اٹیک ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ شاید یہ دو نمبری کر رہا ہے۔ مسیح کے عظیم و جلیل نام میں آپ کے سلامتی ہو۔ میرا نام پادری پروفیسر ٹونی ولیم ہے۔ آپ جانتے ہیں 19 اپریل سن 2024 کو سڈنی میں ایک بشپ صاحب ہے جن کا نام ہے ماری ایمینول، چرچ میں عبادت کے دوران ایک 16 سالہ لڑکا ان پہ حملہ کرتا ہے، اور حملے کے نتیجے میں وہ زخمی ہو جاتے ہیں۔ زخمی ہونے کے بعد وہ ہاسپٹل میں داخل ہوتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ ریسنٹلی وہ اپنا علاج کروانے کے بعد واپس آئے، گو کہ ان کی آنکھ جو ہے اس کے اوپر زخم ہے، اور انہوں نے اس کو ایک پٹی سے کور کیا ہوا تھا۔ تو میں نے جب ان کی ان ساری باتوں کو دیکھ رہا تھا تو اس بیچ میں ہی آج سے 7 دن پہلے ایک ویڈیو ہمارے سامنے آتی ہے جو ہمارے پاکستانی اسکالر ہیں انجینئر محمد علی مرزا کے آفیشیل چینل پہ یہ ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے، اور اس ویڈیو میں ایک بات سن کر میں حیران رہ گیا۔ وہ پہلے تو یہ بات کرتے ہیں کہ بہت ظلم کیا جنہوں نے بشپ صاحب پر اٹیک کیا، اس شخص کو گمراہ کیا گیا، اس شخص کو صحیح طریقے سے سکھایا نہیں گیا، بتایا نہیں گیا، اور اسے کسی طریقے سے گمراہ کر کے بشپ صاحب پر اٹیک کروا دیا گیا، اور بشپ صاحب جو ہے وہ زخمی ہو گئے۔ لیکن اس کے بعد جو انہوں نے کہا وہ بڑا حیران کن ہے، کیونکہ وہ اپنے بارے میں کہہ رہے تھے کہ مجھ پر جو ہے وہ 5 اٹیک ہو چکے ہیں، اور بار بار وہ اس بات کو دہرا رہے تھے۔ لیکن اس کے ساتھ جو دوسری بات انہوں نے کی وہ بڑی عجیب تھی۔ وہ شخص جس کے بمشکل 200K سبسکرائبر تھے یوٹیوب کے اوپر، آج اس کی ہر ویڈیو جو ہے ملینز میں جا رہی ہے اس پاگل بچے کی وجہ سے، اس دہشت گرد کی وجہ سے۔ اور سب سے بڑے مجھے میں نے جب یہ بات سنی تو میں حیران رہ گیا کہ ان کے نزدیک دراصل اس لڑکے نے جو بشپ ہے اس پہ حملہ کر کے اسے ہیرو بنا دی۔ عجیب بات ہے کہ دو باتیں ہیں جو بڑی ہی متضاد ہیں۔ پہلے انہیں اس بات پہ خوشی ہے کہ وہ فلسطین کی حمایت کرنے والا بشپ ہے، اور وہ اسرائیل کی مخالفت کرنے والا بشپ ہے۔ دوسری انہیں اس بات پہ دکھ ہے کہ اسے اتنی جلدی شہرت کیسے مل گئی۔ کل تک اس کے ہزاروں میں سننے والے تھے، آج اس کے سننے والے جو ہیں وہ ملینز میں کیوں چلے گئے؟ میں حیران ہوں کہ ایک شخص ہے، اس پہ حملہ ہوا ہے، اور اس حملے میں اس بشپ کو مارا بھی جا سکتا تھا۔ ہم نے جب اس ویڈیو کو دیکھا تو ہم سب نے دیکھا کہ وہ بشپ بڑی ہی غیر محفوظ فضا میں وہاں پر کام کر رہا تھا، اور ایک شخص سیدھا ہی آ کر اس پہ اٹیک کر دیتا ہے۔ تو اسی طریقے سے اگر اس پہ دوبارہ اٹیک ہوتا یا اسی اٹیک میں اگر وہ کوئی ایسا ہتھیار لے کے آتا جس سے اس کی جان چلی جاتی، تو کیا پھر بھی ہم یہی سوچتے کہ اس لڑکے نے اسے ہیرو بنا دیا؟ بات ایسی نہیں ہے جی۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جب ہم پہ حملہ ہوا یا کسی پہ حملہ ہوا تو حملہ دراصل ایک انسان پر ہوا ہے۔ اور دوسری بات کہ جب بھی کوئی شخص کسی ایسے واقعے سے گزرتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ لوگ اس کی سنتے ہیں، کیونکہ وہ مظلوم ہے، اور مظلوم تو آپ بھی ہیں، کیونکہ آپ پر بھی 5 دفعہ آپ کے کہنے کے مطابق اٹیک ہو چکا ہے، اور آپ اس اٹیک کی وجہ سے مظلوم ضرور ہے، اور آپ کی بھی لوگ سنتے ہیں۔ لیکن یہاں پر ایک اور بات ہے جس کے اوپر انہیں بڑی پریشانی ہوئی، اور وہ یہ تھی کہ جیسے ہی یہ بشپ صاحب ٹھیک ہوتے یہ سب سے پہلے کون سا کام کرتے؟ یہ ذرا سنیں۔ وہ جو بشپ ہے وہ جب ہاسپٹل سے فارغ ہوا تو اس نے سب سے پہلے تو یہ اناؤنسمنٹ کی کہ میں نے اس نوجوان لڑکے کو معاف کر دیا ہے۔ یہ بہت بڑا پن ہے اس کا۔ اس کے بعد اس کو مزید فیم ملا، یعنی اسلام کی اب یہ دیکھیں، یہ پہلا واقعہ نہیں ہے جب کسی نے کسی کو معاف کیا ہے، یہ بات یاد رکھیں۔
جب پوپ پول دوئم کے اوپر اٹیک ہوا تو اس وقت بھی پوپ نے اس شخص کو معاف کیا، اسے گلے لگایا اور اسے چھوڑ دیا۔ 2017 کی ایک خبر ہے کہ ایک سسٹر تھی جس کو ہم نن بھی کہتے ہیں، جس کا نام رانی ماریا تھا، اس کو اندور میں ایک شخص نے مار دیا، اور اس کے بعد وہ شخص جو تھا جب اس کی خاندان سے ملا، اس کی فیملی سے ملا، تو اس کے گھر والوں نے اس شخص کو معاف کر دی اور انہوں نے کہا وی فارگیو یو۔ آپ ذرا سوچیں کہ ایک خاتون ہے جو اپنی ساری زندگی جو ہے وہ خدا کے نام اور انسانیت کے نام کر دیتی ہے، وہ انسانوں کی خدمت اور خدا کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو دے دیتی ہے، اور اس کی اس خدمت کے بدلے میں ایک شخص اٹھتا ہے اور اسے قتل کر دیتا ہے، اور اس کے خاندان والے جو اسے ایک طریقے سے خداوند کے حضور سونپ چکے تھے کہ وہ صرف خدا کی خدمت کرے، انہیں جب پتہ چلتا ہے کہ ان کی بیٹی کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو وہ اس بات کو جب دیکھتے ہیں کہ اسے مار دیا گیا ہے تو وہ اس کے اوپر پریشان ہونے کی بجائے وہ سامنے آتے ہیں اور وہ اس شخص کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ ہے مسیحیت، اور یہ زیادہ دور کی بات نہیں ہے، یہ ہندوستان کی بات ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو کئی مرتبہ پاکستان میں بھی کئی دفعہ لوگوں کے اوپر جب حملے ہوئے تو انہوں نے معاف کر دیا، کیونکہ ہمیں ایک لمبی تاریخ ملتی ہے اپنے پہ ظلم کرنے والوں، اپنے پہ کوڑے چلانے والوں، اپنے ہاتھوں میں کیل ٹھوکنے والوں اور اپنی پسلی میں نیزہ مروانے والوں کی، جن کا جو رہنما تھا اس نے سب سے پہلے اپنے ہاتھوں میں کیل ٹھکوائے، سب سے پہلے اپنی پسلی میں نیزہ مروایا، سب سے پہلے اپنے سر پہ کانٹوں کا تاج پہنا، اور سب سے پہلے جو لفظ اس نے صلیب پہ چڑھنے کے بعد کہے وہ یہ تھے کہ اب باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ آج اگر کوئی مسیحی کسی کو معاف کرتا ہے جو اس پہ ظلم کرتا ہے تو ہم صرف مسیح کی پیروی کرتے ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اگر یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ سٹنٹ ہے یا یہ کوئی ایسی کوشش کی جا رہی ہے جس سے مشہور ہوا جائے، جس سے فالوئنگ حاصل کی جائے، جس سے ویوز حاصل کیے جائے، تو یہ ایک غلط سوچ ہے، کیونکہ اس خدا کے خادم پہ عبادت کے دوران اٹیک ہوا، ہم نے اس کی ویڈیوز دیکھی ہیں، تصویریں دیکھی ہیں، آج بھی وہ سوشل میڈیا کے اوپر پڑی ہیں، آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو قابل یقین نہ ہو، لیکن اس حقیقت کو سمجھیں کہ جب کسی پہ حملہ ہوتا ہے تو وہ حملہ اس لیے نہیں ہوتا کہ وہ بہت بڑا انسان بن جائے، بلکہ آپ اس کی حلیمی کو دیکھیں کہ اس بندے نے آ کر اس شخص کو معاف کر دیا، اور بالکل اس نے وہی کیا جو پاکستان کے مسیحی بھی کرتے رہے ہیں، پوری دنیا کے ہر ایک کونے کے مسیحی کرتے رہے ہیں۔ اس لیے یہ سمجھ لینا کہ اگر کسی پر حملہ ہو رہا ہے اور وہ اس حملے کی وجہ سے فیمس ہو گیا ہے، یا اس نے معاف کر دیا اور معاف کرنے کی وجہ سے فیمس ہو گیا، یہ تو اس کی بھلائی ہے جو اس نے کی ہے۔ جو بھی بھلائی کرتا ہے، جو بھی انسانیت دکھاتا ہے، جو بھی انسانیت کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیتا ہے، یہ دنیا ہمیشہ اس کو یاد رکھتی ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال دی مسیح خداوند نے، جب اس نے صلیب پر چڑھتے ہی اپنی زبان مبارک کو کھولا اور کہا اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ ہم تو مسیح خداوند کی پیروی کرتے ہیں، اسے جو کوئی جو کچھ سمجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ شکریہ۔